کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا. میں نے بہت سمجھایا لیکن اسے ذرا اثر نہیں ہوا. وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گی. میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی. وہ دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو فنسی، پر اسے یہ کہاں معلوم تھا میری ہنسی کا مطلب ہے کہ ہنسو تو کبھی نہ فنسو. آج پھر وہ چلا آیا. اچھا تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے. کیا ہوتی ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے پہ حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے. اسے ان گہری باتوں کا علم ہی کہا تھا. وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطری ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سما چکا تھا. سچ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین و سکون لٹ گیا ہے. ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتی ہوں. میں سچی محبت کرتا ہوں. پلیز مان جاؤ نا. کیا مان جاؤ؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا. تم بھی محبت کر لو مجھ سے. بہت خوش رکھوں گا تمہیں، بہت خوش رکھوں گا تمہیں. ہر بات مانوں گا. اچھا میری ہر بات مانو گے؟ ہاں ہر بات مانوں گا. تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہے. لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جیل جیسی گہری لگتی ہے. تم انہیں عام کہہ رہے ہو. آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں. یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہے. اس لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہے پر میرے لیے تو خاص ہے. خاص کیوں ہے؟ وجہ بتاؤ. کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے. جب آپ کے لب پھول برساتے ہیں تب یہ بھی پورا ساتھ دیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہو. اوہو تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم. اچھا بتاؤ میری ہر بات مانو گے؟ ہاں ہر بات. تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو. اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری بات بھی مانو گے. اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا جسے اندر ہی اندر جذب کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے آئندہ آپ نہیں دیکھوں گی. مجھے یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے. میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے دل میں سوچا کہ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. کافی دن گزر گئے. اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ میسج. پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا. میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے. اب تم میرے لیے ایک عام عورت ہو. لفظ عورت سن کر میں کلکلا کر ہنس پڑی. پتہ میری محبت کیوں نکلی ہے تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں. محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی بشرط یہ کہ سچی ہو. محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہو اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو. پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی. وہ شرمندہ سا ہوا. تمہیں کیا پتا میں کتنا رویا ہوں، کتنے راتیں جاگ کر گزاری ہے، کتنا سوچا ہے. پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں محبت ختم ہو گئی. شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیوں مجھے خارش ہے؟ میری رگ مزاح پڑک اٹھی. پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے. تو کیا تمہارے خاندان والے برادری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا. کیا جواب دیتا؟ خیر میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تم بہت اچھی لڑکی ہو. اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی. اور ہم لڑکے واقعی ایسے لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں. آپ کے حیران ہونے کی باری میری تھی. میری پلاننگ کامیاب ہوئی تھی. وہ سچ مان رہا تھا پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی. مرد کو بس سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی. جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا. اچھا دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا. ہم اپنے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے. میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا. اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومے پھریں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے. ہمیشہ ساتھ رہنے والی محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد و معاملات وہی تھے. ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب سٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی جو مستقل رہے. محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے. اچھا منہ بولی بہن بن جاؤ. میں اتنی اچھی لڑکی کونا نہیں چاہتا. میں نے دل میں سوچا یہ اس کا آخری حربہ تھا
محبت اور دوستی میں اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگتی تمہیں جو گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہے۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہو، تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا۔ میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی، وہ جواب کا منتظر تھا۔ سوری، میری خوشیاں، سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ، فیس کہے، دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں۔ باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی رہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزادی فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کے مٹاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ریئیکشن کیسا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشکبار ہو گئی۔ میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس آہت کے پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت بھی دبائیں تاکہ اس طرح سبق آموز کہانیاں آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔